پیشنٹلی وہ 3-4 چیزیں سن لیجیے گا. سب سے پہلے تو میں آپ سب کو مبارکباد پیش کر دیتا ہوں اور پوری پاکستانی قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ کل جو ایک ہسٹورک دن تھا اور ایک ہسٹورک ایونٹ تھا جس میں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کل ڈپارٹمنٹ آف سائیکیٹری اینڈ بیہیویئرل سائنسز کا جو 110 بیڈڈ ہاسپٹل کا جو ایک افتتاح کیا اور اس کے بعد جو سائبر نائف میں کے 2 اور جو پروجیکٹس تھے اور اس کا جس طرح افتتاح ہوا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف کراچی کے لوگوں کے لیے، سندھ کے لوگوں کے لیے یا ساؤتھ پنجاب کے لوگوں کے لیے، سینٹرل پنجاب کے لوگوں کے لیے، خیبر پختونخوا کے لوگوں کے لیے یا بلوچستان کے لوگوں کے لیے خوشخبری نہیں ہے. یہ پاکستان کے ہر گلی کوچے کے ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، کیونکہ ان ہاسپٹلز میں علاج صرف سندھ کے لوگوں کا نہیں ہوتا. ان ہاسپٹلز میں علاج جو ہے وہ پورے پاکستان کے لوگوں کا ہوتا ہے. صرف جو سائبر نائف ہے اس کے اسٹیٹس کے حساب سے 31% جو پیشنٹس ہیں وہ پنجاب کے وہ آتے ہیں کراچی میں علاج کرانے اس ہاسپٹل میں جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ نے جس کو قائم کیا ہے. اور جو بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کا بہت بہت کرم ہے کہ یہ سارا علاج جو ہے یہ مفت میں ہوتا ہے. موذی مرض جتنے بھی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے سب کو پناہ میں رکھے، لیکن جن لوگوں پہ وہ گزرتے ہی ہے وہ چیز وہ صرف وہی محسوس کر سکتے ہیں کہ جن پہ خدا نخواستہ کینسر جیسا ایک سنگین جو ایک خطرناک موذی مرض ہے اور اس کا ٹائملی اگر آپ ڈائگنوز ہو جائیں تو جس طرح پیٹ سی ٹی اسکین ہے وہ جو کہ لاکھوں روپے میں مختلف ہاسپٹلز میں ہوتا ہے اور پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت مفت میں وہ علاج کرتی ہے. پھر اسی طریقے سے جس طریقے سے یہ پورا علاج جو ہے یہ مفت میں کیا جاتا ہے سائبر نائف کا، یہ بھی بڑی مثال ہے. میں آپ کو 1 سیکنڈ لوں گا جلدی کہ یہ امریکہ میں نے پوری فگرز لی ہیں، سروے کے ساتھ آیا ہوں. امریکہ میں یہ علاج سائبر نائف کا جو ہے 2 کروڑ 21 لاکھ روپے پاکستانی میں ہوتا ہے. جرمنی میں 1 کروڑ 94 لاکھ روپے میں ہوتا ہے. جاپان میں یہ علاج 1 کروڑ 66 لاکھ روپے میں ہوتا ہے. کینیڈا میں یہ علاج 1 کروڑ 38 لاکھ روپے میں ہوتا ہے. برطانیہ میں یہ علاج 1 کروڑ 66 لاکھ میں ہوتا ہے. فرانس میں یہ علاج 1 کروڑ 52 لاکھ روپے میں ہوتا ہے. آسٹریلیا میں یہ علاج 1 کروڑ 94 لاکھ روپے میں ہوتا ہے. سوئٹزرلینڈ میں یہ علاج 2 کروڑ 21 لاکھ روپے میں ہوتا ہے. نیوزی لینڈ میں یہ علاج 1 کروڑ 80 لاکھ میں ہوتا ہے. سویڈن میں یہ علاج 1 کروڑ 66 لاکھ میں ہوتا ہے. اور آپ کے اور ہمارے ملک پاکستان کے شہر کراچی میں جہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت ہے وہ یہاں پہ فری آف کاسٹ میں علاج کراتی، جس میں 165 جو ہے وہ شہروں کے لوگ یہاں پہ آ کے علاج کراتے ہیں. اور 15 ممالک جو ہیں، صرف ہم پاکستان کی بات نہیں کر رہے، 15 غیر دوسرے سے ممالک جو ہیں وہاں کے لوگ بھی یہاں پہ آ کے علاج کراتے ہیں. تو اس کی جو کاسٹ میں نے آپ کو بتائی کہ جس طریقے سے الحمدللہ اللہ کا بہت بہت کرم ہے کہ یہ کاسٹ اس کی جو ہے ہم مفت میں علاج کر رہے ہیں. تو یہی ہے عوامی جذبہ. عوامی جذبہ یہی ہونا چاہیے کہ عوام کی خدمت کریں اور اس کے لیے آپ پھر کوئی بھی چیزوں کو نہ دیکھیں. سب سے پہلے صحت ہے، باقی یہ پلیں اور باقی چیزیں جو ہیں وہ بعد میں چیزیں بنتی رہیں گی، جنگلے بعد میں لگتے رہیں گے، باقی ترقی کے کام بعد میں ہو جائیں گے، لیکن کہتے ہیں جان ہے تو جہان ہے. سب سے پہلے صحت ہے، تو اس پہ پرائورٹی پاکستان پیپلز پارٹی کے. جس طرح NIC VDM میں آپ کو یہ سارے ایک NIC ہے، 6 چلڈرن ہاسپٹل ہے، جتنے بھی ہمارے اور ہیلتھ سیکٹر ہے الحمدللہ سندھ لیڈ کر رہا ہے. اور اسی طرح کل چیئرمین صاحب نے کہا کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ یہی سہولت ہم پنجاب میں بھی دیں، باقی صوبوں میں صحت کی یہ سہولیات میسر نہیں ہیں. کل بھی میں دیکھ رہا تھا، مجھے بڑا افسوس ہو رہا تھا کہ ایک پیشنٹ کو جو ہے وہ سڑک پہ لے کے جایا جا رہا تھا، اور جہاں پہ بڑے بڑے دعوے ہوتے ہیں، بڑے بڑے ترقی دعوے ہوتے ہیں. لیکن خیر ہم چاہتے ہیں، ہم چیئرمین صاحب نے بھی ایک نیک نیتی میں ایک مشورہ دیا تھا کہ ہم مدد کرنے کے لیے سب کے تیار ہیں. لیکن میں پوری ڈیٹیل جو ہے کہ یہ اب یہ علاج جو ہے پہلے اب کم وقت میں ہوتا ہے، 20 منٹ میں جو ہے اس کی ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے تاکہ زیادہ پیشنٹس کو کیا جائے. اور اگر یہ سٹارٹ میں اگر ٹیومر ہوا تو ٹیومر کو جڑ سے یہ ختم کر دیتا ہے. تو یہ ساری میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہتری کی چیزیں یہ جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ
مثال ہے وہ پیش کی ہے. اب آ جائیں ایک اور چیز پہ جو اس وقت حالیہ صورتحال ہے سیلاب کی, جو کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ابھی برساتیں بہت پڑی ہیں. میں صرف اگر آپ کو اگست کی رپورٹس دوں, میں سارے شہروں کا نہیں پڑھوں گا کیونکہ آپ لوگوں کا ٹائم بہت قیمتی ہے. تو کراچی میں ابھی تک جو ہے مختلف اضلاع میں بارشیں ہوئی ہیں, لیکن کوئی سیریسلی بڑا اسپیل کراچی میں نہیں آیا ہے. حیدرآباد میں ڈویژن میں دادو میں 330 ملی میٹر کی بارش پڑی ہے. ٹنڈولائر میں 102 ملی میٹر کی بارش پڑی, جو بڑے اگر میں فگرز پڑھوں. سکھر میں جو ہے, یہ صرف میں اگست کا فگرز پڑھ رہا ہوں, اس سے پہلے کے نہیں پڑھ رہا ہوں میں. سکھر میں 283 ملی میٹر کی بارش پڑی ہے. خیرپور میں 104 ملی میٹر کی, پھر گھوٹکی میں 104 ملی میٹر کی. شہید بے نظیر آباد میں 188 ملی میٹر کی. نوشہرہ فیروز میں 126 ملی میٹر کی. پھر جیکو آباد میں 195 ملی میٹر. شکارپور میں 130 ملی میٹر. کمبر شداد کوٹ میں 130 ملی میٹر. میرپور خاص میں 111 ملی میٹر. تو اس طرح ساری یہ ہے. ابھی بھی جب ہم بات کریں تو چیف منسٹر سید مراد علی شاہ صاحب اس وقت بھی تمام اضلاعوں کے دورے پہ موجود ہیں. وہ خود ایک ایک ضلع میں جا رہے ہیں. ان کے ساتھ اریگیشن کی ان کے منسٹر, سیکٹری اریگیشن اور پوری ان کے ساتھ ٹیم موجود ہے. جہاں جہاں پر بھی ضرورت محسوس ہو رہی ہے, جہاں پہ معائنے کیے جا رہے ہیں, وہ معائنے کرنے سے پہلے بھی چیف منسٹر صاحب نے پری رین جو ہے اور پوسٹ رین میٹنگز بھی کی ہیں, اور اس میں تمام اداروں کو, متعلقہ اداروں کو جو بھی سہولیات دی جاتی ہیں وہ دی گئی ہیں. مختلف ڈپارٹمنٹ میں ڈپٹی کمشنرز کو فنڈز دے دیے گئے تھے پہلے سے ہی ایڈوانس میں. یہ نہیں کہ اب ہم کچھ آگے ہیں, پہلے سے ہی وہ فنڈز دے دیے گئے تھے کہ اگر آپ کو کہیں پہ ڈی واٹرنگ مشینز کی ضرورت ہے, کہیں ڈیزل کی ضرورت ہے, کہیں کسی اور چیز کی ضرورت ہے, تو آپ ان ضروریات کو پورا کرتے رہیں. اسی طریقے سے جو پی ڈی اے میں ہے اس نے بھی بہت ایڈوانس میں انہوں نے پی ڈی اے میں نے کام کیا ہے. اور پی ڈی اے میں میرے پاس پوری لسٹیں ہیں کہ مختلف جگہوں پر جتنے انہوں نے ایڈوانس میں ٹینٹس بھیج دیتے. ماسکیٹو نیٹس کو 80,000 سے زیادہ بھیج دی تھی. کاٹن میٹرس وغیرہ جو ہیں وہ 25,000 بھیج دیے تھے. سلیپنگ میٹس جو ہے وہ 12,900 بھیج دیے تھے. تو جیری کین وغیرہ 25,000. تو اس کا پوری فگر ہے میرے پاس. تو پی ڈی اے میں سندھ گورنمنٹ مکمل طور پر تمام جگہوں پر موجود تھی, اور جہاں جہاں پانی ظاہر ہے جب بارش ہو رہی ہوتی ہے تب تو پانی اس وقت موجود ہوتا ہے, اور پانی کو ایک ٹائم چاہیے, کیونکہ جب بھی کہیں پہ کلاؤڈ بسٹ بھی ہو, کہیں بھی اگر یہاں پہ ٹیبل پہ بھی پانی گرا دوں گا تو اس کو سوکھنے کے لیے ٹائم لگے گا ڈیفینیٹلی. تو وہ پانی جو ہے وہ ساری جگہوں سے الحمدللہ سارے شہروں سے مین جگہوں سے نکل گیا ہے, اور ڈیفینیٹلی جہاں پہ لو لائن ایریاز ہیں وہاں پہ بھی ڈی واٹرنگ کے ذریعے جو ہے وہ پانی نکالا جا رہا ہے. لیکن الحمدللہ ابھی تک کوئی خدا نہ خاصہ پریشانی کی, ایمرجنسی کی, ٹینشن کی کوئی صورتحال نہیں ہے, کیونکہ سندھ حکومت جو ہے اور چیف منسٹر صاحب اور ان کی پوری ٹیم جو ہے وہ مکمل طور پر متحرک, اور تمام جگہوں پر کمشنرز کے ساتھ جو ہے وہ رابطے میں چیف منسٹر رہے ہیں, ڈپٹی کمشنرز کے ساتھ رہے ہیں. ہمارے الیکٹڈ نمائندے جو ہیں وہ بڑوں نے ایکٹیولی کام کیا ہے. ہمارے ڈسٹرکٹ کاؤنسلوں کے چیئرمینوں نے, ہمارے میئرز نے, سب نے مل کر ایک اچھی ٹیم کی طریقے سے پورے سندھ بھر میں جو ہے ان چیزوں کو فیس کرنے کے لیے سب موجود ہیں, اور گراؤنڈ پہ موجود ہیں. انہوں نے اچھا کام کیا, تو اس وقت اس کی کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. ایک اہم چیز میں اب آپ کو تھوڑا ایکسرسائز کے حوالے سے بتا دوں کہ کل بھی ہماری بہت تفصیلی میٹنگ ہوئی, اور اب ہم نے کچھ اہم فیصلے کیے ہیں. اب جو ہے کیونکہ آپ سب لوگ پہلے جاتے رہے ہیں سیوک سینٹر گاڑیاں رجسٹریشن کروانے کے لیے, اب ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ وہ تو رجسٹریشن چلتی رہے گی, لیکن اب ہم کچھ سروسز آپ کے ڈور اسٹیپس پہ بھی پہنچا رہے ہیں. اب جس نے بھی گاڑی رجسٹر کروانی ہے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ گھر بیٹھ کے گاڑی رجسٹر کروائیں تو آپ کے گھر بیٹھے بھی گاڑی رجسٹر ہو جائے گی. اس کی ہم فیس رکھ رہے ہیں کہ آپ سرکار کو 10,000 روپے پے کریں گے اس اسپیشل سروس کے لیے, تو آپ کے گھر پہ آ کے بایو میٹرک بھی آپ کے گھر پہ ہوگا, آپ کے گھر پہ ہی گاڑیوں کی ویریفیکیشن بھی ہوگی, رجسٹریشن بھی ہو جائے گی. تو اب یہ بھی پہلا صوبہ ہے پاکستان میں سندھ جو کہ گھر بیٹھے آپ کو گاڑیوں کی رجسٹریشن بھی کر کے دے گا, لیکن وہ سہولت صرف ان لوگوں کو ہوگی جو اس کی وہ ایکسٹرا پیمنٹ کریں گے اور وہ گھر بیٹھ کے وہ سہولت حاصل کرنا چاہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو گاڑیوں کی ٹیکسز ہیں وہ پہلے آن لائن کر چکے تھے, بایو میٹرک بھی ہم نے سٹارٹ کر لی ہے, ریسنٹلی ہم نے سٹارٹ کی ہے, اور اس کے لیے اب ہماری کوشش یہ ہے کہ جو ٹرانسفرز بھی گاڑیوں کی ہیں وہ بھی آپ گھر بیٹھ کے کر سکیں, اور ہم ساری چیز کو اب آن لائن کروانے جا رہے ہیں. آپ آن لائن بھی ساری چیزیں کر سکتے ہیں. ہم نے لاسٹ ٹائم آپ کو یاد ہوگا آج سے 2 مہینے پہلے ہم نے پریمیم نمبر پلیٹس کا
ایک آکشن کیا تھا ایک اچھے کاز کے لیے، جس سے کوئی 4 گھنٹے میں 67 کروڑ روپیز کی جو ہے وہ ہم نے جمع کیے تھے، اور وہ پیسے ہم نے کہا تھا کہ وہ پیسے جمع کر کے ہم دیں گے لوکل اپنا جو گھر بن رہے ہیں مختلف جگہوں پر، جو کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا سب سے بڑے میں بڑا پروجیکٹ ہے، دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑے میں بڑا پروجیکٹ ہے کہ 21 لاکھ گھر جو ہیں وہ ہم بنانے جا رہے ہیں، اور وہ جو بھی سیلاب زدگان جن کے گھر ٹوٹے تھے، تو اس میں بھی جو ہمارے پاس پیسے ایکسائز نے جمع کیے تھے وہ ہم نے کہا تھا چیف منسٹر صاحب کو کہ یہ پیسے ہم جو ہے وہ اسی مد میں دیں گے. اور اس میں اب نیکسٹ آکشن ہم سپٹمبر میں کرنے جا رہے ہیں، سپٹمبر میں دوبارہ آکشن ہوگا، اور اس میں پھر جو پیسے جمع ہوں گے وہ بھی ان سیلاب زدگان کے لیے گھر بنانے کے لیے ہم دیں گے. سیلاب پورے پاکستان میں آیا، سیلاب پنجاب میں بھی آیا، خیبر پختونخوا میں بھی آیا، بلوچستان میں بھی آیا، لیکن جہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی وہاں پر گھر بن رہے ہیں. انفارچونیٹلی باقی صوبوں کی حکومتیں جو ہیں انہوں نے اس کو پرائرٹی نہیں دی. ذرا انسان کے لیے سب سے بڑی صحت ہوتی ہے، دوسرے نمبر پر اس کی اپنی چھت ہوتی ہے، اپنی زمین ہوتی ہے. تو یہ ریلیف بھی چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ہی ویژن تھا، اور ان کے ہی ویژن پر جو ہے وہ 21 لاکھ گھر بننے جا رہے ہیں. تیسری ایک چیز میں نے کل اور آج ایک چیز امپورٹنٹ دیکھی کہ ہم پہ حکومت پنجاب کی جانب سے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ تنقید کر رہے ہیں سندھ حکومت پہ بجلی کے بلوں کے اس پہ. مجھے بڑا افسوس ہوا، ہم نے کبھی بھی کوئی مشورہ دیا ہے تو تعمیراتی دیا ہے، تنقید برائے تنقید کے بیان پہ نہیں دیا. لیکن کچھ لوگ جن کے پاس سیاسی وہ شرنک ہوتے جا رہے ہیں، وہ اب کچھ اس طرح کی سیاست کر رہے ہیں جس میں مجھے افسوس ہوا. ہم نے کبھی نیگیٹو سیاست نہیں کی، ہم نے تو پیپلز پارٹی نے تو ہمیشہ ہر ایک کو کوشش کی ہے کہ اس کی سپورٹ کریں. تو اب یہ جو بجلی کے بلوں کا جو مسئلہ آیا ہے کہ چھوٹے بھائی نے بجلی کے بل کے ریٹ بڑھا دیے، اور بڑے بھائی نے بولا کہ جی ہم جو ہے پنجاب میں 2 مہینے کے لیے ہم لوگوں کو وہ بل جو ہے وہ کم کر رہے ہیں. مطلب بجلی کے بل پیپلز پارٹی کی حکومت تو نہیں بڑھائے تھے، بجلی کے نرخ جو بڑھائے تھے وہ فیڈرل حکومت. پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کی حکومت فیڈرل میں ہے، انہوں نے ریٹ پورے پاکستان میں بڑھائے. اور پھر چیف منسٹر پنجاب صاحب اور جناب نواز شریف صاحب انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم پنجاب میں جو ہے 2 مہینے کے لیے پیسے جو ہیں ان کے ہم کم کر دیتے ہیں. اچھا، کل جو سعید غنی صاحب نے پریس کانفرنس کی تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا کہ جی 2 مہینے کے لیے آپ لوگوں کو ریلیف دے رہے ہیں، دین واٹ؟ اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ اگر 2 مہینے کے لوگوں کو بول رہے ہیں کہ جی ہم آپ کو بجلی سستی دے رہے ہیں، تو اس کے بعد آپ جو ہے تیسرے مہینے کیا ہوگا؟ تیسرے مہینے پھر یہ 14 روپے یونٹ پھر بجلی مہنگی ہوگی، پھر کیا کرو گے آپ؟ تو سعید غنی صاحب نے کوئی غلط بات نہیں کی تھی یا غلط نیت سے بات نہیں کی، انہوں نے ایک پولیٹیکل بات کی، اور انہوں نے ایک سمجھداری والی بات کی کہ جی آپ نے جب بھی ریلیف دینے تو لانگ ٹرم دینے. لانگ ٹرم پلاننگ کیا ہے؟ لیڈرشپ وہ ہوتی ہے جو لانگ ٹرم پلاننگ دیتی ہے. میں آپ سب کو پورے پاکستان کے لوگوں کو بول رہا ہوں، بغیر کسی پوائنٹ سکورنگ کے بول رہا ہوں، بغیر کسی پہ تنقید کیے بول رہا ہوں. لیڈر کیا ہوتا ہے؟ لیڈر کا مقصد ہے جس کے پاس ویژن ہوتا ہے، جس کے پاس دماغ ہوتا ہے، جس کے پاس عقل ہوتی ہے، جس کے پاس سمجھ ہوتی ہے، جو دور سے چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے. اور وہ لیڈر انفارچونیٹلی سوائے پاکستان پیپلز پارٹی کے کسی اور پارٹی میں نہیں ہے. اور میں یہ چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، ویژن تھا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا ویژن تھا، جس نے دیکھا کہ پاکستان میں ان فیوچر انرجی کے کرائسس ہو سکتے ہیں. اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اس ویژن کو رکھتے ہوئے تھر کول کا پروجیکٹ انہوں نے کہا کہ میں اس کو شروع کروں، اور تھر کول سے یہاں سے بجلی نکلے کہ پاکستان میں بجلی سستی ہو. آپ آج بول رہے کہ ہم 45 ارب روپے دے کے جو ہم 2 مہینے کے لیے بجلی سستی کریں، دین واٹ؟ آپ اس منصوبے کو دیکھیں جو کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا ویژن تھا. انہوں نے کہا کہ میں یہ منصوبہ اس لیے بنانا چاہتی ہوں کہ بجلی پاکستان کے لیے سستی ہو. انفارچونیٹلی کیا ہوا؟ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید کی جب حکومت کو ڈیزالو کیا گیا تو اس کے بعد حکومت آئی پی ایم ایل این کی، اور پی ایم ایل این نے تھر کول کا پروجیکٹ بند کر دیا.
وہ جو KT بندر کے پروجیکٹ تھے وہ بند کر دیے گئے. پھر حکومت آئی 2008 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی, پھر جس کو میں کہتا ہوں لیڈر, پھر جس کو میں کہتا ہوں ویژن, پھر جس میں لگتا ہوں جن کو سوچ سمجھ ہے, وہ محترم آصف علی زرداری صاحب تھے. انہوں نے کہا کچھ بھی ہو جائے ہم تھرکول کا پروجیکٹ شروع کریں گے. اور کیا ہوا؟ سندھ حکومت نے اپنے سارے ریسورسز لگائے. آپ صرف 45 ارب کے بیڈ کے مثالیں دے رہے ہیں. سندھ حکومت نے اس طرح کے کتنے سینکڑوں ارب روپے صرف اور صرف تھرکول کے لیے دیے. آج اسلام کوٹ میں ایئرپورٹ موجود ہے. وہ ایئرپورٹ واحد پروونشل گورنمنٹ جس نے کوئی ایئرپورٹ بنایا ہے. مجھے پاکستان میں کوئی مجھے ایک بتائیں ایئرپورٹ جو پروونشل گورنمنٹ نے بنایا ہو. ایک ایئرپورٹ کا نام لے دیں جو پروونشل گورنمنٹ نے بنایا ہو. پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے اسلام کوٹ میں وہ ایئرپورٹ بنایا, وہاں پہ ڈیول کیریج ویز بنائے. جن لوگوں نے تھر کے روڈ نہیں دیکھے, آج بھی ہمارے پاس اس وقت ہم بات کر رہے ہیں نا, تو اس وقت بھی پنجاب کے میرے 17 جرنلسٹ اس وقت اسلام کوٹ کے ایئرپورٹ میں موجود ہیں. اس وقت تھرکول وہ دیکھ رہے ہیں. میں نے پنجاب کے جرنلسٹ کو دعوت دیا کہ وہ دیکھیں. اس وقت بھی ہم جو بات کریں کہ میں نے کہا پورے پاکستان کے صحافی, اس کے بعد اسلام آباد کے جرنلسٹ بھی آئیں گے, KPK کے بھی آئیں گے, بلوچستان کے بھی آئیں گے. پورے پاکستان کو ہم بلا بلا کے دکھا رہے ہیں کہ جی یہ ہم نے خدمت کی ہے آپ لوگوں کی. اور وہ پروجیکٹ کیا تھا؟ بہت آسانی سے تھرکول. سندھ حکومت کو ڈائریکٹ کوئی فائدہ نہیں ہونا تھا اس کو. اس پروجیکٹ کو اگر ہم یہ دیکھتے جو آپ مثالیں دی جا رہی ہیں کہ جی ہم نے پنجاب کے لیے لوگوں کے لیے بجلی سستی کی, جو کہ پورے پاکستان کے لیے سستی کرنی چاہیے, کیونکہ پرائم منسٹر آپ کی پارٹی کا ہے اور آپ کی پارٹی کے پرائم منسٹر نے بجلی کے ریٹ بڑھائے تو وہ پورے پاکستان کے لیے بڑھے. اور آپ صرف بولیں کہ جی ہم نے اگر 45 ارب سے آپ اس کو اب تانے بھی دے رہے ہیں کہ جی ہم نے اپنے پیسوں سے جو ہے وہ حکومت کے پیسوں سے بجلی کم کی ہے, آپ بھی کر لیں. تو ہم تو اس سے زیادہ پیسہ, آپ 45 ارب کی بات کریں, ہم پورے پاکستان کے بجلی کا سولوشن دے رہے ہیں. ہم آج بھی جب ہم بات کریں تو اربوں روپے کے پروجیکٹ تھر پارکر میں تھر کے کوئلے کے لیے لگ رہے ہیں. حکومت سندھ سینکڑوں ہزاروں ارب روپے خرچ کر چکی ہے تھر پارکر کے لیے, تھر کے کوئلوں کے لیے, تھر کے کول مائننگ کے لیے. اور اس وقت پاکستان کی اسٹڈیز کیا کہتی ہیں؟ آپ بلائیں تمام معاشی ماہروں کو, آپ اس وقت فیڈرل گورنمنٹ کے انرجی منسٹر کو بٹھا دیں, فائنانس منسٹر کو بٹھا دیں, ڈپٹی پرائم منسٹر کو بٹھا دیں, ان سے پوچھ لیں کہ اس وقت آپ کے نظر میں سب سے زیادہ اگر سستی بجلی پاکستان کی عوام کو مل سکتی ہے تو کہاں سے ملے گی؟ وہ کہیں گے کہ تھر پارکر کے کوئلے سے ملے گی. اگر آپ کے معاشی ماہرین, آپ کے اپنے پارٹی کے فیڈرل منسٹر, اور اگر یہ سب کہیں کہ پاکستان کی سب سے زیادہ سستی بجلی تھر پارکر کے کوئلے سے ملے گی, تو اس کا مقصد کیا؟ اس کا مقصد کہ پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ جو خرچہ کر رہی ہے وہ پورے پاکستان کے ایک ایک بچے کے لیے کر رہی ہے, ایک ایک گھر کے لیے کر رہی ہے, صرف صوبہ سندھ کے لیے نہیں کر رہی ہے. اور یہ جتنا بھی ہم کر رہے ہیں یہ آپ نیشنل گریڈ میں بجلی جا رہی ہے تو آپ کے پاس سے پھر ہمیں آنی ہے. ہم اس کے ڈائریکٹ بینیفیشری نہیں ہیں. ہم تب بینیفیشری ہوں گے جب پورے پاکستان کو بینیفٹ ملے گا, تب ہم بنے گے. ہمیں ابھی اس سے پہلے ایکسٹرا کوئی بینیفٹ نہیں مل رہا ہے. تو ہم تو یہ پروجیکٹس کر رہے ہیں اور آپ ہمیں یہ تانے دے رہے ہیں کہ جی ہم اپنے پاس سے کر رہے ہیں. اور آپ نے آج بھی, میں نے وہاں کے چیف منسٹر صاحبہ کی تقریر سنی, مجھے بہت افسوس ہوا. کاؤنٹر تقریر سے شاید زیادہ سخت میں بھی کر سکتا ہوں. یہ پروٹوکول کی مثالیں میں بھی دے سکتا ہوں, یہ جہازوں کی مثال. میں اس طرح کی پالیٹکس میں اس طرف نہیں جانا چاہتا جہاں پہ کوئی کانفلکٹ کی پالیٹکس ہو یا جہاں پہ کوئی اس طرح کی پالیٹکس. میں بہت ہی لاجک کے ساتھ, اور لاجک کے ساتھ اتنی بات کر رہا ہوں جو کہ کسی کو بتانے کے لیے, کسی کو آئینہ دکھانے کے لیے کافی ہو, کسی کو دماغ میں بٹھانے کے لیے کافی ہو. کہ لیڈروں کا ویژن یہ نہیں ہوتا کہ ہم ایک مہینے کے لیے بس ہم نے وہ دے دیا, ریلیف دے دیا اور اخباروں میں اشتہار چلا دیے کہ ہم نے ریلیف دے دیا اور ڈھول پیٹنا شروع کر دیا. اس کے بعد کیا ہوگا؟ 2 مہینے کے بعد کیا ہوگا؟ 2 مہینے کے بعد کا پلان بھی تو آپ دیں نا. ہاں, ہم سے پلان لیں, ہم آپ کو پلان دے رہے ہیں. ہم پوری انویسٹمنٹ اپنی تھر پارکر کے کوئلے کو کر رہی ہے جو کہ سندھ کو نہیں پورے پاکستان کو بجلی سستی کر کے دے گی. اور ہوگا کیا آخر لیے کر رہے ہیں 14 روپے یونٹ کے لیے آپ یہ بات کریں تو جو ہم بجلی پیدا کرنے جا رہے ہیں اور جس پہ ہم نے اب یہ ہوگا کہ باہر سے جو باقی پلانٹس چل رہے تھے جو امپورٹڈ کول یوز کر رہے تھے, اب گورنمنٹ اس کو ڈسکریج کر رہی ہے, فیڈرل گورنمنٹ, کیونکہ ان کا ڈائریکٹ مینڈیٹ ان کا ہے. فیڈرل گورنمنٹ ڈسکریج کر رہی ہے اور فیڈرل گورنمنٹ اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ اب مزید بجلی جو بھی بنے گی وہ تھر پارکر کے کوئلے سے بنے گی. اور تھر پارکر کا کوئلہ اس سے نکالا کس نے, وہ ویژن کس کا تھا, اس میں میجر انویسٹمنٹ کس کی ہے, اس میں پورے ایفرٹس کتنے, وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ کی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی ہے. ویژن شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا تھا, جس کو محترم آصف علی زرداری, پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے اپنی محنت سے, اپنی دانشمندی سے, اپنے ذہن سے, اپنے اس ساری سوچ سے انہوں نے اس کو پائے تکمیل تک پہنچایا. اور اس کے بعد ڈیفینیٹلی ہمارے چیف منسٹر قائم علی شاہ صاحب اور پھر چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب, یہ پوری ٹیم نے کام کیا انڈر دا ویژن آف
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लीडरशिप। तो हम आपको फ्यूचर, आपके पास तो जवाब नहीं है, मेरे पास, हमारे पास जवाब 200 साल तक भी है। अगर इसी थर्ड पार्टी के कोयले को बीच में पीएमएलएन की लीडरशिप उस वक्त बंद ना करती तो आज एक एनर्जी क्राइसिस भी नहीं होती। लेकिन मैं फिर उस पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूं कि थर्ड पार्कर का कोयला ये जिस तरह निकाला जा रहा है, 200 साल तक आप कोल एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में हो। 200 साल तक आप बिजली का ये कोयला जो है आप एक्सपोर्ट करोगे तो आपके मुल्क के डेट्स कहां पहुंचेंगे, आपके मुल्क की इकोनॉमी पोजीशन कहां पहुंचेगी, आप एक खुद कफील मुल्क बन जाओगे। हम तो आपको वो सॉल्यूशन दे रहे हैं। और हम ये नहीं हम बातें कर रहे हैं, हम ख्वाबों में नहीं रह रहे हैं, हम फ्यूचरिस्टिक बात नहीं कि हम वो काम कर चुके हैं, हम वो एवेन्यू खोल चुके हैं। अब हम सब ने मिलकर, पूरे पाकिस्तान ने मिलकर उसको यूटिलाइज करना है, पूरी कौम ने मुत्तहद होकर करना है। ये नहीं कि आप आज हमें ताने दे रहे हैं प्रोटोकॉलों की या दूसरी चीजों की। एक से एक चीज का जवाब हम दे सकते हैं और सब चीज देख रहे हैं। लेकिन हम अभी डेफिनेटली लीडरशिप की तरफ से भी नहीं चाहते कि हम आपको जो है वो आप जिस पिच में हमें खिलाना चाह रहे हैं हम आपको उस पिच में आके जवाब दें। लेकिन फैक्ट ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत जो है वो पूरे पाकिस्तान का सोचती है, वो किसी एक सूबे की सोच नहीं रखती, वो किसी एक इलाके की सोच नहीं रखती, और वो सिर्फ इश्तारों के हद तक उसकी सोच नहीं रखती कि सिर्फ एक दिखावे की तक। हाँ, यस, हमारी अप्रोच है, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है। मैंने कहा कि अगर हेल्थ के हमारे प्रोजेक्ट हैं तो पूरे पाकिस्तान जो है वो उससे मुस्तफीद हो रहा है, पूरा पाकिस्तान। अगर किसी को एतराज़ है मुझे बताए, अगर हमें बता दें जी आप अपने स्टेटिस्टिक्स, हमने तो लेके आए, आप अपने स्टेटिस्टिक्स बताएं कि आपकी कौन सी ऐसी हॉस्पिटल्स हैं जहां पे सिंध के लोग जाके इलाज के लिए जाते हैं, मुझे बता दें। हालांकि पाकिस्तान हम सबका, हमको ताना नहीं दे रहे, मोस्ट वेलकम, पूरा मुल्क आप सबका। हम तो कह रहे हैं कि हम ना, कल चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने क्या कहा, बोला कि हम लोग आईडी कार्ड देख के लोगों का इलाज नहीं कर रहे, हम पासपोर्ट्स देखकर लोगों का इलाज नहीं कर रहे। पूरी दुनिया के किसी भी शख्स को मुफ्त में इलाज कराना है तो हमारी एनआईसीवीडी हाजिर है। कि पूरी दुनिया के किसी भी शख्स को किसी किस्म का इलाज कराना है तो हमारी साइबर नाइफ हाजिर है। हमारी एक हॉस्पिटल, हमारे किडनी ट्रांसप्लांट, हमारे लिवर ट्रांसप्लांट गंबट में सबसे ज्यादा पेशेंट जो है मुख्तलिफ सूबों से आ रहे हैं, सबको वेलकम किया हुआ है। तो ये क्योंकि हम लोग एक इंसानी खिदमत पे यकीन करते हैं, इंसानियत पे यकीन करते हैं, और असल में हम कहते हैं कि पूरे पाकिस्तान के एक मसले का जो अगर हम सब ने मिलकर उसमें काम करना है, सिंध में जो सहूलत है वो पूरे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के बच्चे के लिए। तो अगर हमारी तरफ से कोई सब्सिडी भी होगी तो वो पूरे पाकिस्तान के लिए होती है। वो अगर कोई हमारे पास ये सोच होती है कि हमें कोई फ्यूचरिस्टिक प्रोग्राम करना है तो वो पूरे पाकिस्तान के लिए होता है, वो किसी एक इलाके के लिए या एक हल्के के लिए नहीं होता। तो ये चंद गुजारिशात थी। मैं चाहूँगा कि अब मजीद जो देखिए जी, मैंने तो कोई ऐसी अपोजिशन की बात भी नहीं की, और हुकूमत में हमने ये जब सपोर्ट की थी हमने अनकंडीशनल सपोर्ट की थी। हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है। मैंने सिर्फ इतनी बात की कि छोटे भाई ने बिजली के रेट बढ़ा दिए, बड़े भाई ने एक सूबे में कम कर दिए। मैं गलत बात तो नहीं की भाई। अगर आपको या तो सपोर्ट करे पीएमएलएन कि हाँ बिजली के रेट बढ़ने चाहिए थे और सिर्फ वो कर रहे हैं इसको, तो ये देयर इज अ कन्फ्यूजन। तो उसको मैंने कहा कि हमने जो है, और हम कॉन्फ्लिक्ट पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहते। ये फॉलोअर बने और आप उनके पैरोकार बने, आप भी वही काम करें जो वो कर रहे हैं, आखिर वो क्यों चाहते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि अब वो उनको पॉलिटिक्स के लिए ना जगह जाए। मैं ज़्यादा उसमें तलखियों में नहीं जाऊँगा। मेरे ख्याल जितनी मैंने बात कहनी थी उनके बारे में कह दी, और मैं वही बात कह रहा हूँ कि हमें हमेशा नेशनल सोच रखनी चाहिए। हमारी लीडरशिप की नेशनल सोच है, हम कभी भी इलाकों तक महदूद नहीं रहे जी। एक देखिए, जिसने भी कराची, जो गाड़ी कराची से खरीदेगा वो तो कराची के लिए रजिस्टर करेगा ना, जो हैदराबाद से करेगा हैदराबाद के लिए करेगा। तो हमने ये सूबे भर में ये सहूलत दी है हमने कि आप ये अमाउंट पे करके अपने घर बैठ कर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जहाँ तक आपने कोयले की बात की, हमारे पास इस वक्त कोयला जो है
وہ ہمارے اپنے پاور پلانٹس میں جا رہا ہے. تھرک پارکر کے کوئلے سے اس وقت 2500 میگا واٹ سے زیادہ بجلی پیدا ہو رہی ہے, اور مزید جتنے بھی پاور پلانٹس ہیں جو کہ باہر سے کوئلہ امپورٹ کر رہے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ یہ اب اپنے کوئلے کو استعمال کر کے جب ہم اپنے پورے پاکستان کے پلانٹس کو کوئلہ دے دیں گے اس کے بعد ہم ایکسپورٹ کریں گے ڈیفینیٹلی. دیکھیں جی, آپ نے بانی پی ٹی آئی کی بات کی. میرے خیال سے دن بہ دن بانی پی ٹی آئی برے طریقے سے ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں. ان کے اپنے ہی جو میجر اسپوکس پرسن تھے, ان کی جو بھارتی صحافیوں کے ساتھ جو گفتگو یا ان کا جو ڈیٹا شیئرنگ اور ساری چیزیں آ رہی ہیں سامنے, مجھے تو یہ بات یہ اٹس ناٹ ویری سمپل. یہ تانے بانے جو مل رہے ہیں, تو پھر جو پہلے سازش ہوتی تھی کہ پہلے وہی ممالک آپ کو فورن فنڈنگ کے ذریعے پیسے بھی دے رہے ہیں, اب انہی ممالک کے جو ہے جریدوں کے ساتھ اور جرنلسٹ کے ساتھ آپ بیٹھ کے پلاننگ کر رہے ہیں اور خونی انقلابوں کی اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. تو پی ٹی آئیز میں مطلب دن بہ دن وہ بہت برے طریقے سے ایکسپوز ہو رہی ہے. اور یہ آپ کی بات میں آپ کو بالکل واضح بتا دوں کہ پاکستان میں اس طرح کی سیاست آج تک کسی نے نہیں کی جو پی ٹی آئی نے کی ہے. انہوں نے اپنے مفاد کے لیے, اپنی کرسی کے لیے اور اپنے اس جو پورا پروپیگنڈا کیا اس کے لیے انہوں نے پاکستان کی سالمیت کو سودے پہ لگایا ہے. یہ ایک بہت افسوس کی بات ہے. بدترین بھی چیز ہوتی ہے وہ, انسان کی دل میں کوئی بھی روش ہو لیکن اپنے ملک کو کوئی نقصان پہنچانے کی بات نہیں کرتا. انفارچونیٹلی پی ٹی آئی کا بانی اور پی ٹی آئی کی سیکنڈ ٹی لیڈرشپ وہ گھناؤنی ان سازشوں میں ملوث رہے ہیں. اب اس کے سازشوں میں کون کون ہے, اس میں سننے میں تو ایک ثاقب نثار کا نام بھی آ رہا ہے کہ وہ بھی شاید اس میں کو اکیوز بھی ہو سکتا ہے ثاقب نثار, یا سہولت کار بھی کہہ رہے ہیں کہ ثاقب نثار ہے. تو اب جو بھی انکوائری آئے گی, ابھی سب چیزیں سنی سنائی ہیں, میں بھی جو باتیں سنی سنائی کے حساب سے کہہ رہا ہوں, اور ہو سکتا ہے کہ اگر ہاتھ کہیں پہ بھی جا سکتے ہوں. پہلے میرے خیال سے ثاقب نثار کو چاہیے کہ پاکستان آئے, جس طرح ہم بیٹھے نا اسی طرح ایک میڈیا کی پریس کانفرنس کرے اور اس سے ثاقب نثار اسی طریقے سوالوں کا جواب دے. ہم تو ہمیشہ جواب دے رہے ہیں. ثاقب نثار صاحب سے میں گزارش کروں گا, ثاقب صاحب آپ بہت طاقتور تھے, آپ نے ڈیم بھی بنا دیے, ڈیم کے لیے پیسے بھی جمع کر دیے, آپ نے اپنے جو ہے وہ دامادوں کے چکر میں, ان کے کاروبار کے چکر میں فارماسیوٹیکل کمپنیاں بند کروا دیں, آپ نے جو ہے پنجاب کی ایک اچھی ایک ہاسپٹل جو بننے جا رہی تھی اس کو بھی کام آپ نے روک دیا, اور آپ نے جو ہے اس کے علاوہ اپنے عمران خان کو جتوانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی. آپ نے اپنے مخالفین جو پی ٹی آئی کے مخالفین کو چن چن کے ڈسکوالیفائی کیا. پھر آپ نے ڈیم فنڈ کے ناموں پہ بہت زیادہ چندے جمع کیے, بہت انٹرنیشنل دورے بھی کیے. پھر آپ نے عمران خان کو صادق اور امین کا بھی لقب دے دیا, وہ کتنا صادق اور امین تھا پورے پاکستان کو پتا ہے. پھر آپ نے لوگوں کے گھر جو ہے مسمار کروائے اور اس کے گھر کو ریگولائز بھی کرا دیا. اس کے بعد آپ نے جس طریقے سے منمانی آپ نے کی ہیں, تو آپ آئیں میڈیا کو جواب دیں. ثاقب نثار صاحب آپ نے گھناؤنے جرم کیے ہیں. آپ نے ایک منصب پر بیٹھ کے, جس کا ایک نان پولیٹیکل کرسی ہوتی ہے, جج کی کرسی نان پولیٹیکل ہوتی ہے, نان پارٹیزن ہوتی ہے, اس میں پسند یا ناپسند کے حوالے سے کوئی چیز نہیں ہوتی. انفارچونیٹلی ثاقب نثار نے اس کرسی کی توہین کی ہے. ثاقب نثار جیسے لوگوں نے اس کرسی کی توہین کی ہے, اس منصب کی توہین کی ہے, اس ادارے کی توہین کرانے کی کوشش کی. وہ ادارہ بہت مہذب ہے. ہماری نظر میں, پیپلز پارٹی کی نظر میں سب سے زیادہ ہم کہتے ہیں کہ آئین مہذب ہے, اور آئین جو کہ پارلیمنٹ نے بنایا, اس کے بعد پھر ہم عدلیہ کو مہذب سمجھتے ہیں. لیکن اگر اس عدلیہ میں اس طریقے کی کالی بھیڑیاں ثاقب نثار ٹائپ کی آئی ہیں, تو دے شوڈ کم اینڈ فیس دا ایلیگیشنز. اور ان کے جتنے روابط, ان کی آڈیو ریکارڈنگز ثاقب نثار کی آ چکی ہیں. اس آڈیو ریکارڈنگ میں ثاقب نثار صاحب جس طرح سہولت کار بنے ہوئے پی ٹی آئی کی کسی سے چھپی ہوئی چیزیں وہ, تو یہ ابھی تو بات نکلی دور تک جائے گی. یہ قاضی صاحب ہے, پہلے قاضی صاحب دے دیں.
देखिए जी, मैं बस मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ये कह चुके थे फेडरल गवर्नमेंट को और सब को कि आप बिजली के नर्ख कम करवाएं और लोगों को कोई रिलीफ दें, ठीक है ना। उन्होंने कहा था कि आप सब जो है सारी गवर्नमेंट्स मिलकर कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनाएं, लेकिन वो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी की बात की थी। ये नहीं कहा था कि 2 महीने के लिए आप एक सूबा कर लें और बगैर किसी से मुशावरत में वो 2 महीने के लिए रिलीव कर दें और बाकी सूबों को बोले कि लोगों का ताने दे रहे हैं जो आपने क्यों नहीं किया। भाई उन्होंने सिर्फ 2 महीने के लिए किया है। आप चाहते हैं कि हम जो है लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें जिसमें हम हमारी पूरी इन्वेस्टमेंट इस वक्त थर के कोयले पे जा रही है। हम तो चाह रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान के बच्चे को उम्र भर के लिए बिजली का नर्ख कम मिले। आप सिर्फ 2 महीने के लिए स्पेंड करके मतलब क्या आप साबित करना चाह रहे हैं? तो ये एक वो चीज़ थी। पीपुल्स पार्टी चाहती है रिलीफ मिले आवाम को। पीपुल्स पार्टी आवाम के रिलीफ के खिलाफ नहीं है। हम इस पॉइंट स्कोरिंग में भी नहीं जाना चाहते, लेकिन वो पहले वो रिलीफ देने के बाद जो भी उनका रिलीफ है वो कितना टेक्निकल ठीक है नहीं ठीक है और इसकी क्या रिपोर्टेशन होंगे वो ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। लेकिन फिर आप दूसरे सूबों को बैठ के आप मिसालें दे रहे हो कि जी बाकी दूसरे सूबे भी ये करें और वो करें, तो वो चीज़ गलत है। संजय के बाद आप मुझे जी उसका इल्म नहीं है, आप बताइए। ये कब कहा उन्होंने? आप नहीं थे वहाँ पे, स्पीच नहीं सुनी आपने? अच्छा, अब ये सवाल मैं आपसे यही एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन अब बात दूसरी बात सुन लें। अच्छा मेरे भाई, हम सिर्फ अमल करते हैं, हम ऐलानात नहीं करते। प्रॉब्लम हमारी ये है। आपने कभी सुना था कि पहले हम साइबर नाइफ खोलने जा रहे हैं, हम टोमोथेरेपी करने जा रहे हैं, हम पेट सीटी स्कैन मुफ्त करने जा रहे हैं? हम पहले काम करते हैं, हम फिर करते हैं। थर के कोयले की मैंने आपको बात बता दी ना, पूरे पाकिस्तान की कोयले की जो इस वक्त डिपेंड कर थर पे कोयले पे कर रहा है। इसी तरीके से आपका हेल्थ सेक्टर, पूरे पाकिस्तान के लोग इलाज करा रहे हैं और 15 बाहर के मुल्क के लोग भी यहाँ इलाज कराने आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे आप एक हॉस्पिटल बता दें, मैं किसी की आपके सवाल पे तैश में नहीं आऊँगा। आपके सवाल पे तैश में आके मैं ये नहीं कहूँगा कि जिस सूबे की आप मुझे मिसाल दे रहे थे उधर के लोग इलाज कराने कहाँ जाते हैं। मैं मिसाल बिल्कुल नहीं दूंगा कि उधर के लोगों का छोटा इलाज भी कहाँ होता है। हाँ, हमारे हॉस्पिटल सबके लिए हाजिर हैं और अल्लाह ना करे किसी को इलाज की ज़रूरत पड़े। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। पीपल्स पार्टी, हम लोग वो ज़्यादा वो चीज़ नहीं करते, लेकिन वो करते। बाकी जो आपने पहले वो सवाल पूछा, कल सीएम साहब ने ये नहीं कहा था। सीएम साहब ने कल ये कहा था कि मेरा इत्तलात का वजीर भी मुझे कहता है कि मैं ज़्यादा मीडिया पे आऊँ, वो मुझसे इस तरह नाराज़ है कि मैं मीडिया पे नहीं आता। उन्होंने ये बात की थी। आपने उसका भी बिल्कुल दूसरा जुमला पढ़ लिया। आखिरी सवाल आपने फैसला कर लिया है? अच्छा, आपने फैसला किया, आखिरी सवाल है। अच्छा अच्छा अच्छा, बोले मुझे नहीं पता जी। अच्छा आप बताएं। ये जितनी खबर है, अच्छा मैं बताऊं, ये जितनी भी हो रही है कि वजीर आला बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के पढ़े लिखे तरीन वजीर आला हैं, स्टैनफोर्ड के ग्रेजुएट हैं और माशाल्लाह से आप जो प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं उनमें उनकी मेहनत शामिल है। तो वजीर आला साहब बहुत अच्छे तरीके से अपना काम सर अंजाम दे रहे हैं। कैबिनेट की तब्दीली जब करनी होगी वजीर आला ने लीडरशिप के मशवरे से वो करेंगे। और इसके अलावा जितनी भी बाकी चहमे गोइयाँ जो चल रही होती है ना, वो कुछ लोग खुद ही बना रहे होते हैं।
मैं भी देख रहा हूँ आपके हमारे कुछ सहाफ़ी दोस्त हैं, कभी वो अपनी मर्ज़ी की कैबिनेट बना रहा होता है, दूसरा सहाफ़ी दूसरी मर्ज़ी की कैबिनेट बना रहा होता है। तो बस वो जिसने कैबिनेट बनानी है वो चीफ मिनिस्टर ने बनानी है। तो जब उनकी वो समझेंगे कि कौन बेहतर काम कर रहा है, कहीं बेहतरी के लिए चेंजेस की ज़रूरत है, वो चेंज करेंगे। जमाल साहब, एक सब्जेक्ट पे बात नहीं की है, वो कौन सा सब्जेक्ट है? रोजाना करते हैं, एक्साइज का जो मंशियात का पोर्शन है, Yes. आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, नजर आ रहा है वो काम। खासतौर पे आपने स्कूलों के बच्चों के टेस्ट की बात की थी, वो कहाँ प्रोसेस हुआ, वो बात ऐलान था या उस पर कोई? जमाल साहब, मैं आपको बहुत शुक्रगुजार हूँ। कल मेरी एक और मीटिंग भी हुई थी जिसकी मैं शायद बात नहीं कर सका, वो नारकोटिक्स पे। हमने कल नारकोटिक्स पे मीटिंग की। इससे पहले मेरी ANF के साथ और बाकी लोगों से मीटिंग हुई थी। मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त मंशियात के ख़िलाफ़ हम जहाद कर रहे हैं। शायद हमारी नीयत जहाद वाली हैं, लेकिन शायद हमारी स्पीड या हमारी कुछ और वजूहत वजह से थोड़ा वो उसका पेस स्लो जा रहा है, लेकिन ये बहुत तगड़ा हो रहा है, ये मैं आपको बता दूं। दूसरी बात ये, अपने स्टूडेंट्स की बात की, फेडरल गवर्नमेंट ने भी फैसला कर दिया है। ANF से मेरी मीटिंग हुई थी, बाकी इदारों से मीटिंग हुई थी, कस्टम्स वाले भी थे। अब ये यूनिवर्सिटीज़ तक ये टेस्ट जाएंगे। यूनिवर्सिटी के बच्चों की भी वो जो है उनकी भी स्क्रीनिंग होगी, और अब हम यूनिवर्सिटी से और एजुकेशन इंस्टीट्यूट से लेंगे, वो हमें सर्टिफाइड करके देंगे कि उनके पास कोई भी यहाँ पे अंदर ना मंशियात बिक रही है, ना कोई लेके आ रहा, ना कोई उनका स्टूडेंट ले रहा है। दूसरी बात, हमने कल एक और फैसला किया है जिसके मैं बात भूल गया, मैं आपको बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने सवाल पूछा कि देखिए हम ड्रग डीलर्स को पकड़ रहे हैं। क्रिस्टल, आइस, कोकेन, चर्स, मिथ और हीरोइन, ये जितने नशे हैं ना, ये आपके और हमारे समाज को दीमक की तरह खा रहे हैं। मुझे पर्सनली चीफ मिनिस्टर साहब की फुल ब्लेसिंग हासिल है। ये कॉन्सेप्ट इस एक्शन का गिवन बाय प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब, उनके अहकामात पे उन्होंने जो पहली लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग की उसमें उन्होंने ये अहकामात दिए थे कि जी आप इंस्टीट्यूट्स पे भी जाएं और ये सारे ड्रग्स माफिया को ख़त्म करें। उनकी ब्लेसिंग शामिल है। IG सिंध, होम मिनिस्टर, DG रेंजर्स सब ये चाहते हैं। और मुझे तो पुलिस ने, IG साहब ने और DG रेंजर्स ने कहा आपको जहाँ पे भी ज़रूरत पड़े नारकोटिक्स को, हम रेंजर्स और पुलिस को आपके साथ देने के लिए तैयार हैं कि आप लोग जाके वहाँ पे एक्शन करें जहाँ टेंशन। मैंने साफियों को कहा कि हमें इन्फॉर्मेशन दें। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम बहुत तेज़ एक्शन करने जा रहे हैं। और अब पहले हम प्राइवेट जगहों पर नहीं जा रहे थे। कल हमने मीटिंग में फैसला किया है कि अगर हमें ये पता चला कि किसी के घर पे इस वक्त कोई दावत चल रही है और वहाँ मंशियात चल रही है, इसको मैं मीडिया से भी गुजारिश करूंगा कि इस जुमले को भले उठाएं। शायद कहीं से क्रिटिसिज्म आए, लेकिन आई एम रेडी टू फेस ऑल द क्रिटिसिज्म। अगर हमें कहीं पे पता चला कि किसी के प्राइवेट दावत चल रही है, कमर्शियल जगह पे, घर में, अपार्टमेंट में, मकान में, जहाँ पे मंशियात चल रही है, तो हम वहाँ जाएंगे। हम उन लोगों को पकड़ेंगे, उनसे पूछेंगे कि आपने ये मंशियात किससे ली है। डिलीवरी बॉय से लिए, हम डिलीवरी बॉय को पकड़ेंगे। डिलीवरी बॉय ने अगर बताया कि जी मेरे पीछे कौन है, मेरा सप्लायर कौन है, कहाँ से इंपोर्ट हो रही है, कहाँ से सारी चीज़ें यहाँ बन रही हैं, हम हर एक के पीछे जाएंगे। हमने ये फैसला किया क्योंकि चंद दिन पहले मुझे पता चला है, जो मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहा था, 3-4 दिन पहले कोई दावत हुई है, वहाँ पे मंशियात का सरेआम इत्तला मिली है, और एक्साइज का अमला जो है वो थोड़ा लेट पहुँचा, लेकिन हमें कुछ इस तरह के फुटप्रिंट्स मिले, हम उस पर इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और हमें ये भी एक रिपोर्ट मिली कि एक और दावत भी इस तरह की कोई होने वाली है। तो हम एडवांस में सबको कह रहे हैं जी आपकी इज्जत आपके हाथ में, सरकार अपना काम करेगी, सरकार किसी के साथ ज्यादती नहीं करेगी। मैं हल्फिया कह सकता हूं, किसी को टारगेट नहीं करेगी। मैं हल्फिया कहता हूं, किसी की इज्जत नफ्स के साथ खेलने का कोई इरादा नहीं। लेकिन अगर हमें पता चला कि किसी भी कमर्शियल जगह पे या पर्सनल जगह पे कोई ड्रग्स कर रहा है, तो फौरी तौर पे ANF एंटी नारकोटिक्स फोर्स जो है सिंध की एक्साइज की, वो वहाँ पे रेड करेगी, और फिर जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे उसका जिम्मेदार वो ड्रग्स यूज करने वाला है। तो इसलिए मैं ये इसलिए कहना पड़ रहा है मैं कि हम चाहते हैं कि आप डिस्करेज करें ड्रग पैडलर्स को। आप ड्रग्स खरीद करके उनको इनकरेज ना करें, उनका बिजनेस ना बढ़ाएं, आप उनको डिस्करेज करें, आप ड्रग लेना बंद कर लें। अगर आप नहीं बंद करेंगे तो फिर मजबूरी तौर पे फिर आपके गिरेबान में हाथ आएगा, फिर आप फिर चिल्लाएंगे कि हमारी इज्जत नफ्स महसूस नहीं की। तो मैं एडवांस में बताने जा रहा हूं। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए।